الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا من کان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین جڑے جم گئے یار دی صورت تے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹاونے اوکھے نے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹاونے اوکھے نے جڑے بہ گئے یار دا در مل کے جڑے بہ گئے نے یار دا
در مل کے او پھر اٹھاونے اوکھے نے جڑے بہ گئے یار دا در مل کے او پھر اٹھاونے اوکھے نے جڑے بہ گئے یار دا جدوں ناگ شکدا دس جاوے جدوں ماہی دل وچ وس جاوے جدوں ناگ شکدا دس جاوے جدوں ماہی دل وچ وس جاوے پھر نیر اکھیں دے اس ویلے پھر نیر اکھیں دے اس ویلے دنیا تو لکونے اوکھے نے جڑے بہ گئے یار دا در مل کے او پھر اٹھاونے اوکھے نے جڑے جم گئے یار گل منہ نال کہنی سوکھی ہے پر کہہ کے نبھانی اوکھی ہے گل منہ نال کہنی سوکھی ہے پر کہہ کے نبھانی اوکھی ہے ایمان دے دعوے ایک پاسے ایمان دے دعوے ایک پاسے ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بال کوہانے اوکھے نے ایمان دے دعوے ایک پاسے پر بال کوہانے اوکھے نے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹاونے اوکھے نے جڑے بہ گئے یار اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس تے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولہ باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکرنو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے
میرے مسلک دے معتبر علماء کرام و سنا خانان میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے تہاڈا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لکھانے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے محبت نو اسی طرح جوان رکھے آج دی اس محفل پاک دا انعقاد جناب بھائی محترم و محتشم وارث علی صاحب جو کہ اس ویلے مسقط نے انہوں نے خوبصورت محفل پاک دا انعقاد اپنے گھر وچ سب نو بلا کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل نو سجایا اسی سنی ہاں تے ساڈا عقیدہ تے ایمان بھی ہے کہ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں دل دی کیاری وچ عشق دا لا بوٹا جنوں وچ قبر کوئی پٹدا نہیں تے جس گھر وچ ذکر حبیب ہووے ڈاکو اس مکان نوں لٹدا نہیں بھاویں کلی دا ککھ نہ روے ناصر ساتھو دامن حضور دا چھٹدا نہیں خوش بخت نے جنہاں نے اج دی اس محفل پاک نو سجایا شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ ایہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دے نے ایہو جیاں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ولی اللہ نظر نال تسخیر کر دے انہوں سپاہ تے جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال جیا چاہیدہ ہے میرے مولا نو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اتھے کوئی بھی بیٹھا ہے سارے ہی بھائی وارث علی انہوں نے مہمان ہو اور میں دعا کرنا رب کائنات اج دی اس محفل پاک دا صدقہ انہوں نے عمر خضری عطا فرمائے انہوں دے رزق اندر اللہ برکت عطا فرمائے تے حلال روزی کمان دی اللہ توفیق عطا فرمائے اس گھر تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے بھائی شہزاد حمید گردیزوی صاحب ساجد حمید گردیزوی صاحب اینا میں نے حکم فرمایا سی تے میں نہ دے حکم دی پاسداری کر دیا ہویا حسب وعدہ آپ حضرات دے سامنے خوبصورت محفلیں حاضراں اے نہیں ویکھنا چاہیے کہ بندے کنے نے اے ویکھنا چاہیے عشق کنا ہے کئی واری چیز دے حجم نو یا چیز دی زیادتی نو نہیں ویکھنا چاہیے وہ دی اہمیت نو دیکھنا چاہیے تو جو ہے نا میں نے ایک بندے نے سوال کیتا سی شاہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی دنیا بنائی ہے اچھائی واسطے بنائی ہے کہ برائی واسطے میں کہا اچھائی واسطے وہ کہنے لگا بنائی اچھائی واسطے تے ہوندی ایتھے برائی ہے اچھائی کٹ ہوندی ہے برائی زیادہ ہوندی تے پھر بلیم تے اللہ تعالیٰ دی ذات وال معاذ اللہ جا رہا ہے بھئی اچھائی واسطے اگر بنائی تے برائی کیوں ہوندی اصل وچ وجہ ہے جنی دیر تک کوئی چیز اپنے مقصد حیات نو نہ پہنچے وہ دی اہمیت دا پتہ نہیں لگتا میں دی چھوٹی جی مثال ایک دے دینا تو اڈے کر مہمان آ جائے بڑی دور تو تسی پنڈ تھان دے رہن والے ہو تسی آکھو یار اج نو یہ دوروں آیا ہے
ਇਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜ ਕੇ ਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਹੋ, ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਰਿੜਕ ਕੇ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪੂਰੀ ਚਾਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ اللہ نے دنیا اچھائی واسطے بنائی ہے یا برائی واسطے، تو زیادہ تے برائی ہو رہی ہے اچھائی گھٹے۔ تو میں عرضے کیتی ہے کہ بعض اوقات چیز دا حجم نہیں ویکھی دا، او دی تعداد نہیں ویکھی دی، او دی اہمیت ویکھی دی۔ رڑک رڑک کے مکھن کڈیا او نکلیا ایک پیڑا، لسی دی چاٹی پر گئی۔ ہن تسی آکھو گے پہ چاٹی لسی دی پر گئی تے مکھن اینا کچھ نہ۔ بھئی لسی تے فوقیت نہیں نہ رکھ دی جو مکھن رکھ دے۔ چلو جی اجے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی تے میں دوسری مثال دے دینا۔ اے ہن تساں کڑکاں گئیاں نے، مشین بھی بڑی سیانی ہوندی ہے، اے جڑی تسی مشین لاندے ہو یہ بھی بڑی سیانی ہونا اج کل، یہ دانے وکھرے کری ہوندی تے توڑی وکھری کری ہوندی، یہ بھی بڑی سیانی۔ جدوں تسی باں دے اندازہ لاؤ، جدوں کنک گہ جائے تے دانے تھوڑے ہوندے نے تے توڑی دا ٹھیر لگا ہوندا، تسی کی آکھو گے تو بیجی تے سی اسی دانیاں واسطے، اے ساری توڑی ہے تے دانے تھوڑے جنے۔ پتہ ہے چلیا کہ ہر چیز دے جم والی یا تعداد وال نہیں ویکھی دا، چیز دی اہمیت وال ویکھی دا ہے۔ بھئی اے دی اہمیت کی ہے، میں تو اس واسطے نہیں دیکھ رہا کہ تسی بندے کنے ایک بیٹھے ہو، میں دیکھ رہا عاشق کنے ایک بیٹھے ہو۔ میں توڑی اہمیت ویکھ رہا، میں توڑی تعداد نہیں ویکھ رہا۔ میری گل دی سمجھ آگئی؟ اللہ تعالیٰ نے تو انہوں چون کے لے آندہ ہے، اور تو انہوں پتہ ہے جڑے چونے ہوندے نے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوندے۔ میریاں گلاں ذرا درویش آنا ٹیپ دی ہوندیاں نے، انہوں نے سمجھو گے تو پھر ہی سمجھ آنی ہے تو۔ جڑے چونے ہوندے نا چونے، وہ تھوڑے ہی ہوندے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہوں چون کے اس محفل چلائے آندہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی بڑی کرم نوازی ہو گئی ہے تو اڈے تو۔ تسی اس محفل پاک کے جا گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ میں جڑی گل عرض کر رہا سا، رب کائنات نے اپنے محبوب نو فرمایا، چونکہ محفل میلاد دی ہے نا، موضوع میرا جڑا ہو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شان دے والے نال میں نے حکم دیتا ہے نا، میں وہ دیتے بھی گفتگو کرا گا، لیکن چونکہ میلاد دی محفل دے والے نال اس محفل دا انعقاد تے میں اسے گل دے والے نال لگن دسن بعض اوقات چیز دے حجم نو تے زیادتی نو نہیں ویکھی دا، وہ دی اہمیت نو ویکھی دا۔ اللہ نے محبوب نو بنا کے فرمایا محبوبہ تیرا ذکر نہیں کر دے تے نہ کرن، اے تینوں نہیں من دے تے نہ منن، محبوبہ میں تینوں منی ہونا تو مینوں منی آ، میں تیرا ذکر کری ہونا تو میرا ذکر کری جا۔ تو رب کائنات نے یہ پوری کائنات کسے مقصد واسطے بنائی، اور یہ ضروری نہیں کہ ساری کائنات ہی اس مقصد رو پورا کرے، انہاں وچ کچھ ایسے بھی ہوندے ہیں جڑے اہمیت والے ہوندے ہیں۔ انہاں اہمیت والے بندیاں وچوں ایک ہستی دا ذکر اج میں کرنا ہے جدا نا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو فاروق اعظم بھی آکھیا جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیا نہ کرتا ہو، اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو۔ پتہ چلیا سلیم الفطرت بندہ ہوندہ ہے جڑا حضرت عمر نال پیار کرے۔
ہولی ہولی آکھو سبحان اللہ۔ جنہ گوڈیاں تے ہتھ رکھے نے گوڈیاں تو ہتھ لا دیو، دو زانو ہو کے ببو۔ ایک ہوندی ہے عادت، ایک ہوندی ہے عبادت، دے وچ فرق کر لکھو۔ ساڈی عادت تے اسی نظر پھرنے ہیں تے جدوں مسجد وچ آ جائیے نماز پڑھن واسطے تے سر تے ٹوپی یا پگ رکھ لئیے تے ویکھن والا کہندا ہے اے عادت وچ نہیں عبادت وچ کھڑا ہے۔ ہاتھ چھڑ کے چلنے ہیں یہ ساڈی عادت، نماز وچ ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والے نوں پتہ لگ جاندا ہے عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ کھڑا ہے۔ عام حالات وچ گھراں وچ اسی گوڈے اتاں کر کے بھی بہ جانے ہیں، پر جدوں محفل وچ آ کے دو زانو ہو کے بھئیے یہ چوکڑی مار لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھے ہیں۔ اس واسطے فرق کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی بالا وقار نے جنہ واسطے دعا میرے تے تواڈے آقا نے فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 39 بندے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور تسی سارے جان دے جدوں حضور نے کلمہ حق بولیا لوگ میرے تے تواڈے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان دے دشمن بن گئے۔ اور اتھے میں ایک گل واضح تانوں کر کے دس دیاں، میرے آقا جدو اعلان نبوت فرمایا تے دو تڑے بن گئے، ایک منن والا ایک انکار کرن والا۔ جڑے سن منن والے اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہم وردو عن، اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہے۔ اور ایک سن انکار کرنا لے اللہ فرماتا انکا لا تسمع الموتا، محبوب تیری گل نو سن دے نہیں اے مردہ نے۔ اللہ کرے تو انہوں میری گلنا سمجھے چاہ جان، محبوبہ تیری گل نو سن دے نہیں اے مردہ نے۔ ان توجہ کرے جے اللہ کنہ نو مردہ کہہ رہے ابو جہل نو، ابو لہب نو، عتبہ نو، امیہ نو، شیبہ نو، عتیبہ نو، ولید نو کہہ رہے ہیں انکا لا تسمع الموتا، محبوبہ اے تیری گل سن دے نہیں اے مردہ نے۔ میرے سے نہیں سکھا گیا میں کیا مالکہ ایک پاسے بندہ کھاندہ پیندہ چلدہ پھردہ ٹردہ اللہ تو انہیں مردہ ہے تے ایک پاسے حضرت حمزہ دی لاش تو گھوڑا دوڑ گیا تے لاش انج بن گئی کہ میں چادر کلیجہ چما لیا گیا تے دفن کر دیتا ہے تے تو انہ لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ایک پاسے زندہ تے کہنا مر گیا، ایک پاسے گھوڑے لاش تے دوڑ گئے تے کہنا زندہ۔ مولا وجہ کیے فرمایا زندگی تے موت میرے مصطفیٰ دے تعلق دا نہ ہے، او جیڑا نبی نل جڑ گیا او مر کے بھی زندہ ہے، جیڑا ٹوٹ گیا زندہ رہ کے بھی مردہ ہے۔ توجہ ہے فرمایا زندگی تے موت میرے مصطفیٰ دے تعلق دا نام ہے۔ گھر وچ 5 بلب لگے ہون تے 4 بلدے ہون تے 5واں نہ بلدا ہوئے تے کدی سوچیا جے بہ کے اے کیوں نہیں بلدا؟ یہ نہ 4واں دا کنیکشن بھی اتھے ہی اے 5واں کیوں نہیں بلدا پہ 4 بلدے نے 5واں کیوں نہیں بلدا؟ تو آدھی عقل کم کرے گی پر کنیکشن تے اکو جگہ تے لگے سن پر اے دا کنیکشن کٹیا گیا گریڈ پچھوں اے دا کنیکشن مین تو ہی کٹیا گیا جدی وجہ تو اے بند ہو گیا ہے۔ پتہ ہے چلے جدا کنیکشن مصطفیٰ نال جڑیا ہے اوہی زندہ ہے پانے مر کے قبر چلا جائے، جدا کنیکشن کٹیا جائے وہ زندہ روے بھی چلاندہ ہے مردہ ہے زندہ نہیں، کیونکہ وہ اندر سے مر چکا ہے۔
زندہ وہی ہے جو حضور سے یہاں سے پیار کرے. تسی نہیں آکھنا سبحان اللہ. گل دی سمجھ نہ بھی نہ آوے تو سبحان اللہ آکھیا کرو. اودی وجہ ایدیاں نیکیاں تانوں ملدیاں. سبحان اللہ ایک باری کہیے تے 90 نیکیاں اللہ تہاڈے نامہ اعمال وچ لکھے گا ایک باری کہن نال. اجے بھی چپ بیٹھے نے بھی کوئی غلط گل ہے. 90 نیکیاں 90 گناہ معاف 90 درجے بلند. اے ایک باری کہن نال ساری زندگی وچ پتہ نہیں تہاں 90 کیتیاں نے کہ نہیں تے سبحان اللہ کہہ کے لے لیا کرو. یہ تے نہ ضائع کریا کرو. میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے سبحان اللہ والے کلمے جڑے نے اے زبان تے ادا کرن لگیاں بڑے آسان نے تے رب دے ترازو تے بڑے بھارے نے. وہ دی وجہ یہ کیویں پتہ لگے گا کہ بھارے نے؟ جدوں تلن گے کدوں جدوں کول ذخیرہ ہوئے گا. تے محفلاں سجاندے کیوں پہ ذخیرہ بنا لیے. تے جے اتھے بھی بہ کے ویلے ہی بہ کے ٹر جانا آکھنا بھی کچھ نہیں سبحان اللہ بھی نہیں ماشاء اللہ بھی نہیں اگوں انا للہ بھی نہیں. چلو انا للہ کو مولوی آکھے بھی چلو میرے واسطے آ کے ہٹ ہی جائے. کم تو کم کچھ تے بولو مینوں پتہ لگے تسی جیوندے جاگدے بیٹھے ہو محفل پاک وچ آئے ہو سنن واسطے آئے ہو. ہر ایکشن دا ریئیکشن ہوندا ہے. اسی نکے نکے ہوندے ساں تے سانوں بزرگاں نے بات سنانی اساں لتاں کٹنیاں انہاں سانوں بات سنانی تے بات بھی ایویں کسے بادشاہ دی سنانی جھوٹھی گل ہی بچیاں نوں ورگلان بہلان واسطے پئے. مثلا ہن بیٹھا ہے تینوں بات سنا دیو یا کول لمیا پا لینا تے بات سنانی اے سو جائے تے اساں ہوں ہاں جی کردے رہنا. تے جدوں بات سناندیاں کتے ہوں ہاں جی ساڈی بند ہو جانی نا تے انہاں نے آپ ہی چپ کر جانا. اساں پھر آکھنا جی بابا جی او تسی گل سنا رہے سو سنا دینا. آندے اچھا جاگنا پیا او میں سمجھا کرے سو گیا. تو وہ ہوں ہاں جی نہیں سی نا آ رہی. تو میں ہن ایتھے ایک جملہ کہن لگا کہ جے گل جھوٹھی کوئی سناندا ہوے تے اوتھے ہوں ہاں جی کریے نا تے پھر وہ گل سناندا ہے. تے گل کوئی چنگی ہوے اللہ والیاں دی کوئی کردا ہوے تے سبحان اللہ آکھیے تے پھر ہی مزہ آوندا ہے گل سن تے سن. نالے کسے دا بوہا کھڑکاندے رہو ایک واری کھڑکاؤ نہ کھولے دوجی واری کھڑکاؤ نہ انہوں کھڑکاندے رہو ایک واری تو انہوں ترس آ جائے گا کدوں دا کھڑکان دے کھول ہی دیو خورے نو کی کام ہے. تسی آکھی جاؤ اللہ تو پاک ہیں تو پاک ہیں تو پاک ہیں تو پاک ہیں تو پاک ہیں. ایک دن موج چو بھی آکھے گا جا تینوں میں پاک کر چھڑے. تے جے پاک ہونا چاہندے ہو تے اے لفظ آکھے ہو میں محفلاں چ بیٹھ کے دہرایا کرو بار بار آکھیا کرو. اللہ تعالیٰ سانو اس چیز دا ذوق عطا فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 39 بندے حلقہ بگوش اسلام ہوئے. خطاب دا پتر عمر کہنے لگا میں 40واں نہیں ہون دینا. میں تو انہوں اگے بھی آکھیا کہ میری ایک ایک گل تھوڑی تھوڑی حکمت بھی ہونی ہے انہوں سمجھنا تسا. 39 بندے حلقہ بگوش اسلام ہوئے. عمر اٹھ کے کھلو گیا آندہ میں 40واں نہیں ہون دینا. آج بھی بڑے نے جڑے آندے 40واں تانوں پتہ ہی نہیں لگا میں کی آکھیا. تسی ویکھی جاندے خورے کیڑیاں گلاں کرن ڈیا. تسی طرز دے بھکھے ہو صرف کناں دا چسکا لین آوندے ہو. تے مولوی وٹ کڈے تے شعر سناوے سانوں تے طرز چک کے رکھے تے آکھے آئے ہائے کمال کر چڑی. مولوی نے وٹ کڈ چھڈے تے آکھیا کی سویرے اے نہیں جی پتہ. یہ ساڈا معیار بن گیا خدا دا واسطہ. اب میرے ہتھاں ول بیڑا غرق ہو گیا ساڈا طرزاں سن سن کے. بیڑا رڑ گیا ساڈا شعر سن سن کے. ساڈا مسلک شعر نہیں شعر ساڈا ذوق ہے لیکن مسلک ساڈا اللہ دا قرآن تے سونے نبی دا فرمان ہے. اسے واسطے ساڈے مسلک دا بیڑا غرق ہو گیا. لوکاں نوں پتہ ہی نہیں سی ہے کی.
اللہ اکبر۔ وہ تقریر کرن والے نالوں سنن والا بہتا زیرک ہوندا ہے، عقل مند ہوندا ہے، انہوں پتہ ہوندا ہے گل کیڑی کر رہا ہے، سمجھ کے سنا اے کتھے جا رہا ہے۔ جدوں تانوں سمجھ نہیں آنی تے مینوں تساں سانگلا ہل تو ایتھے کی لین واسطے بلایا؟ جے میں طرزاں ہی لا کے ٹر جانی ہن تے کی فائدہ میرا اینی دوروں سفر کر کے ایتھے آਉਣ دا؟ جے تساں نرے ہی شعر سننے تے خدا دیو بندیو میں جڑی گل تانوں کرنا پیا کم از کم اودے تے کان تے ترو نا، گل کیڑی کردا پیا؟ پھر جیڑا کم تسی آندے او بھی کر لیں گے، پر تسی میرے من دی بھی تے سنو نا تھوڑی جی۔ تسی تے انج بیٹھے ہو جویں تانوں کوئی امانت تر گیا، آئے گا تے لے جائے گا، ایڈے پیڈے ہو کے بیٹھے ہو تسی بے ایسا نہیں بولنا اج مولوی دے کہن تے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی کہن لگے میں چلیسواں نہیں ہون دینا۔ یہ ادوں آکھیا سی عمر نے جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا، میں چلیسواں نہیں ہون دینا۔ آج بھی ایک ایسا عنصر ہے جڑا کہندا چلیسواں۔ اللہ فرمایا عمر یہ لفظ تے تو کہہ لینا نا میں چلیسواں نہیں ہون دینا، تے چلیسواں تو ہی ہیں۔ میرے تے تواڈے آقا نے بیت اللہ شریف وچ کھلو کے اللہ دے گھر وچ اپنے ہاتھ چکے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی، اللہم اعز الاسلام والمسلمین عمر ابن الخطاب او عمر ابن حشام۔ اللہ اگر اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے یا خطاب دا پتر عمر دے دے یا حشام دا پتر عمر عطا فرما۔ تو انہوں پتہ ہے عمر بن حشام کدہ نام ہے؟ پتہ جی؟ عمر بن حشام دا عمر بن حشام کدہ نام ہے تو انہوں پتہ ہے؟ نہیں، یہ ابو جہل دا نام ہے عمر بن حشام۔ تسی تے ابو جہل دے نام تو جان دے ہو نا، یا ابو جہل دے نام تو جان دے ہو، یا مولوی تو انوان کے آندے ہونگے ابو جیل۔ پنڈا تھاما چھے اجے بھی کئی مولوی آن کے تقریراں کر کے تے ابو جیل ہی آندے نے۔ ابو جیل تو حضرت گنات پڑھ رہے تھے نا ایک لفظ بولے ہے مرشد، تو لفظ مرشد نہیں ہے مرشد ہے، مرشد اس میں مفعول ہے، مرشد اس میں فاعل ہے۔ مرشد کا معنی ہے راہ دکھانے والا، اور مرشد کا معنی جس کو راہ دکھائی گئی۔ سمجھ آگئی؟ ساڑھے پیر ساڑھے مرشد نے، اسی ہونا دے مرشد ہاں، وہ سانو راہ وکھاندے نے تے اسی ہونا کو راہ ویکھنے ہیں۔ تے جے اساں قبلہ علامہ صاحب پیران والی دھیان کر کے آکھی جانا مرشد سونا میرا مرشد سونا، نہیں سمجھ آئی تو ادھر اشارہ کر کے مرشد سونا، ایدہ مطلب ہے پہ تینوں اسی راہ بکھائی ہے، تم پیر نہیں مرید ہیں۔ مرشد کا تو معنی یہ ہے نا مرید، مرشد کا معنی ہے راہ دکھانے والا، اور پھر مرید پہلا تو میں نے تھوڑی اصلاح کرنی پڑی، لفظ مرید نہیں، میں فلانے دا مرید ہاں۔ مرید عربی زبان دا لفظ ہے، اگر میم اتے زبر پڑھیں گے نا مرید، یہ دا معنی ہوئے گا مردود، راندہ ہوا، اور اگر میم اتے پیش پڑھیں گے مرید، اس کا معنی ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا۔ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ خیر رکھی، ہو سکتا ہے تو بات تجھے میں صدو ہی نہ یہ اوکھیاں گلنگ کر دے، اونج جے کتے ایک باری میں آگیا نا پھر کتے انشاءاللہ وہ گلناں تو انہوں سناواں گے جڑی ساڑھی اصلاح واسطے اچھیاں نے، اصلاحی گلناں ضرورت ہے جس گل دی، جس امر دی ضرورت ہے وہ گلناں انشاءاللہ پھر کرانگے۔ اللہ تعالیٰ تو اڈی بھی حیاتی کرے، اللہ سانوں بھی انی دیر تک ساتھ دے تو پھر انشاءاللہ میری تھوڑی 1 to 1 ٹاک ہوئے گی اس سے معاملے توجہ کرو جی۔
میرے آقا نے ہاتھ چکے اللہم عز الاسلام والمسلمین بے عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، اللہ میں تیری بارگاہ چ دعا کرنا جے اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے، یا خطاب دا پتر عمر عطا فرما یا حشام دا پتر عمر عطا فرما۔ عمر بن حشام ابو جہل دا نام ہے۔ تسی آکھو گے شاہ جی او دا نام عمر سی تے ابو جہل کیوں لوکی آندے رہے انہوں؟ اے دی کی وجہ ہے ابو جہل، حالانکہ نام دا عمر بن حشام ہے۔ میرے آقا تشریف فرمانے تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ تشریف لے آئے تے سرکار دے چہرے ول ویکھ کے بے ساختہ کہن لگے، سونیا تیرے جیسا سونا ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا فرمایا صدقت یا ابا بکر، ابو بکر تو سچ آکھیا۔ اینی دیر وچ لئین بھی آ گیا عمر بن حشام تے حضور ول کہہ کے اندر دا کرود باہر آ گیا، کہنے لگا معاذ اللہ تیرے جاتے کچھ ہی کوئی نہیں۔ آقا فرمایا صدقت یا ابا جہل، اوے اب جہلاں دیا پیووا تم ہی سچ جانا ہے۔ سے ابا عرض کیتی حضور دا نا تے عمر بن حشام ہے تے تساں ابا جہل کیوں آکھیا؟ فرمایا میں آن والیاں نسلاں نوں دسنا ہے، اوے جیڑا اوے پاویں کوئی بڑا فلسفی تے عالم تے فاضل تے محدث ہوئے، اپنے علم دا جتنا بھی مایا ناز عالم ہوئے، اگر میں محمد دی عظمت نوں نہیں جاندا وہ عالم نہیں جہلاں دا پیو ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو حضور کی عظمت کو نہیں جانتا وہ خود کو کسی مقام پہ بھی سمجھے اس کا کوئی مقام نہیں۔ اسے واسطے تے اسیا دوجیاں نو نہیں مندے پاویں او جڑے مرضی محدث ہون، او جنے مرضی کتاباں پڑھے ہون، جدوں حضور دی ذات والا صفات دی ذات وچ نقص بیان کر دین تے سازیاں نے جہلاں دے پیو نے۔ اینا کول تے علم ہی کوئی نہیں، تے جے کوئی حضور دا عاشق پاویں پڑھیا نام ہی ہوئے تے حضور دی شان بیان کرے تے اسی کہنے ہیں اے بندہ بڑا اچھا یار جنے حضور دی شان بیان کی۔ حضرات ادھر نبی پاک نے ہاتھ چک کے دعا کی ہے، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے، جب دعائے محمد اجابت کا جوڑا اور نورانی سہرا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد دلہن بن کے نکلی، دعائے حضرات نبی پاک نے دعا کیتی ہے، اللہ جی اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے، وقار دینا چاہنا ہے، یا خطاب دا پتر عمر عطا کر دے یا شام دا پتر عمر عطا کر دے۔ ہن کیونکہ نبی پاک دی زبان وچوں پہلا خطاب دے پتر عمر دا نام نکلیا، اوے لوگو نبی پاک دی زبان وچوں خطاب دے پتر دا جدوں نام نکلیا، رب کائنات دی نگاہ قدرت وچ عمر فٹ آ گیا۔ اڈلے اسی طرح نال چلے، سمجھو ہے جی بڑا سونا چلا رہے ہو، اللہ تانوں عزتاں بخشے، بڑی مہربانی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب دعا کی تھی نا، ادھر حضور دے ہاتھ اٹھے نے تے ادھر دار ندوہ وچ حضور دے قتل دے منصوبے بڑھنے شروع ہو گئے۔
ابو جہل کہنے لگا تواڈے وچوں کون اوے جڑا محمد بن عبداللہ دا سر لے کے آئے گا. ہن سارے بیٹھے خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کھلو گیا کہنے لگا میں جاواں گا. انہاں کیا جا اگر سر لے کے آ جائیں اوے 200 اونٹ بما پالان دتا جائے گا. ایک لڑکی نال شادی کیتی جائے گی مکے دی سرداری کیتی جائے گی. ہن عمر اٹھ کے گھر چلا گیا. وہ ساری رات تلوار نو زہر دی وہ پان دیندا رہا تلوار تیز کردا رہا ساری رات زہر دی پان چڑھدی رہی. ادھر نگاہ قدرت مشاہدہ فرماندی رہی. حضرات آواز آئی عمر پتہ تے سویرے چلے گا وہ تیریاں تلواراں دے وہ وار چل دے یا محمد دے نینا دے وار چل دے. پتہ تے سویرے لگنا نا تیریاں تلواراں دے وار چل دے نے یا محمد دیاں اکھیاں دے وار چل دے. جے تساں انجی بیٹھا رہنا سبحان اللہ نہیں آکھنی تے میں تقریر میرے کولوں نہیں ہونی. پیسے جننے مرضی سٹی جاؤ تقریر والا پھر کوئی کہتا تقریر میں تہاڈی سبحان اللہ تے آکھنی. جے سننا چاہتے ہو تو آکھی جاؤ جتھے رک جاؤ گے میں تقریر چھڑ دینی. یہ میرا اپنا کار ہے کوئی مجبوری نہیں تو مینوں آندے نے کری جانی ہے نہیں میں تواڈے ول ویکھ کے کرنی. اچھی آکھو سارے. حضرات ان توجہ کرو ساری رات تلوار نو زہر دی پان چڑھ دی رہی ہے. رب کائنات نے فرمایا عمر پتہ تے سویرے لگنا ہے تیریاں تلواراں دے وار چل دن یا مصطفیٰ دے اوے نینا دے وار چل دن. سویرے ننگی تلوار لے کے عمر خطاب دا پتر بغار چایا. نبی پاک دا غلام حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگو ملاقات ہوئی. پوچھیا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ عمر کہنے لگا میں معاذ اللہ محمد دا سر لین جا رہا ہوں. او نبی پاک دا کوئی عاشق ہوئے او دے سامنے اگر نبی پاک دے متعلق کوئی گل کرے او عاشق ہی نہیں اگر خاموش ہو کے چلا جائے. انہیں آکھیا او تر جان تو پہلے اپنی بہن دے کر جا جڑی کلمہ پڑھ کے او دیاں زلفاں دی قیدی بن گئی. اوے ادھر جو جانا ہی سر لین واسطے تے پہلا اپنی بھین دے گھر تے جا وہ بھی تے کلمہ پڑھ کے اودیاں زلفاں دی قیدی بن گئی. خطاب دے پتر عمر نو بڑا جلال آیا میری بہن کلمہ پڑھ گئی ہے. نبی پاک وال جان دا ارادہ او ترک کرن تو بعد اپنی بہن دے گھر وال چلن. دروازے تے جا کے کھلو کے کن لا کے سنیا او بہن قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دیے سورہ تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا تاہا دی شان والیا عرشاں تے جان والیا. او شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کھلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھان والیا عرشاں تے جان 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 والیا. حضرات عمر پاک نے کنڈی کھڑکائی ہے. بہن نے پوچھیا کون؟ انہاں کہا عمر آیا. بہن دوڑ کے گئی ہے جا کے قرآن پاک کا نسخہ چھپا کے آ گئی. لوکی کہندے نے شاہ جی وہ بہن ڈر گئی. میں کیا ڈری نہیں وہ جانتی ہے قرآن پاک عمر پلید کتے بے حرمتی نہ کرے. قرآن پاک کا نسخہ چھپا کے دروازہ کھولیا. عمر نے چنڈ ماری ہے بہن پران جا کے ڈگی ہے. پوچھیا اے بولتے صحیح کی پئی پڑھ دی سیں
بہن نے جھوٹ نہیں بولیا وہ بولے کیویں نبی دی صحابیہ صحابی ہوئے نعرے حاضری نعرے رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہوئے صحابیہ تے بولے جھوٹ نسبت مصطفیٰ نال ہوئے تے جھوٹ دا کلمہ تے زبان تے آ ہی نہیں سکتا انہیں آکھیا میں قرآن پڑھ دی سا پئی جڑا ساڈے نبی تے کلام نازل ہویا ہے وہ کلام پڑھ دی سا پئی تھپڑ مار کے کدی سجے تے کدی کھبے کدی والا تو پکڑ کے سجے تے کدی کھبے کدی بہنوئی نو تھپڑ مار دین جناب عمر پاک دی بہن نے ویکھیا میرے خامن نو تھپڑ پیندے نے تے ویکھ کے کہن لگی پھر ڈولی نا ادھر والا پاسا ذرا سبحان اللہ والوں تھوڑا جہا ہولا ہی ہے اے تانوں ویسے میرے کول آن کے بہنا چاہیے سی سارے نے تساں اگے بچے پتہ میں کی آکھنا ہے وڈے وڈے بندے اٹھ کے میرے اگے آؤ مینوں پتہ لگے تسی کچھ سنن واسطے آئے ہو کرو جا رات بھی تساں پننی ہے تے پھر سمجھ بھی کوئی نہیں دور بہ کے سن کے ٹر جانا ایتھے آؤ نا ایتھے آؤ ایتھے کیڑا گولا چلن لگا میرے سامنے آپ جی اے جناب قبلہ تسی بھی اگے دستاراں والے بندے پگاں والے اگے ہونے چاہیے ہیں جی ماشاءاللہ ایتھے آ بچیاں والی جگہ تے آؤ نا ایتھے ہاں حضرات توجہ کرو نے کیا ڈولی نا تے جناب آپ دا خامد کہن لگا عورت نازک سے نہ پھندی ہے تے چوٹ لگے تے چھیتی ہائے کر دیے جے تو نہیں ڈولی تے میرے تے پھر یقین رکھ اے جان تے جا سکتی ہے مصطفیٰ دا ایمان نہیں جا سکدا جڑی جسم وچ جان ہے نا اے چلی جائے پر مصطفیٰ دا ایمان نہیں جا سکتا اے نہیں جا سکتا مار مار کے نا مار مار کے پسینہ آ گیا ہے خطاب دا پتر عمر پیچھے ہٹ کے پسینہ صاف کر رہے ایک بندہ میں نے کہندا شاہ جی عمر تھک گیا میں کیا تھکیا نہیں نبی پاک دی دعا دا اثر ہونا شروع ہو گیا اے کیویں ہو سکدا مصطفیٰ دعا کرن تے قبول نہ ہوئے آئے آئے حضور دی دعا دا اثر ہونا شروع ہو گیا عمر پچھائیوں کے بہ گیا کہنے لگا پہنا اے بولتے صحیح او کی پئی پڑھ دی سے او کلام لیا کے میں نو تے بکھا پہن کہن دیا ویرا قرآن پاک تو پلیت پاک شہ ہمیشہ پاک جگہ تو ٹھہر دیے پلیت شہ پلیت جگہ تو ٹھہر دیے ویرا پہلا پاک ہو گیا پھر جناب قرآن پاک پکڑاواں گی حضرات مردیاں آنکھاں وچ اتھرو آ گئے وہ پہن کہندی ہے ویرا پھر رویا کیوں ہے آکھیا روواں کیوں نہ جدی ساری زندگی کفر تے اندھیریاں وچ گزری ہوئے انہوں کی پتہ ہوئے اوے پاکی کدا نہ ہے پہن ایک باری پاک ہون دا طریقہ تے دس دے پہن نے وضو کرایا ہے تے قرآن پاک پڑھایا ہن عمر قرآن پڑھدا جاندا ہے تے نالے روندا جاندا ہے قرآن پڑھدا جاندا ہے تے بہن پوچھ دی ہے ویرا پھر رویا کیوں ہے آکھیا بہنا اے رونا کیوں نہ اے قرآن ایڈا سونا ہے جدے اتے آیا ہے او آپ کڈا سونا ہوئے آئے یہ قرآن ہی ایڈا سونا ہے تے جدے اتے آیا وہ کڈا سونا ہوئے چل پہنو دی بار گئے چلے کے چل مینو او دے کول لے کے چل پہن کہندی ہے ویرا بڑی دیر دے ارمان نے کدی تینوں دی بار گئے چلے کے جاؤں
حضرات بہن کہندی ہے ویرا چل عمر کہندا پینا ٹھہر جا تینوں گل میں دساں اوتے کھڑن دا طریقہ تینوں کوئی نہیں آوندا طریقہ تینوں میں دسنا بہن کہندی ہے ویرا طریقہ کی ہے عمر کیا بہن پنو جڑے نو عمر کیا بہن پنو جڑے نو مینوں اس دربار تے لے چلو جتھے عمر دی عمر سمر جائے تے مینوں اس سرکار کول لے چلو وانگ سکدے گل وچ اے پارسی وانگ سکدے گل وچ اے پارسی تے مینوں مار دے لے چلو حضرات بہن اپنے پراتے ارمان پورے کرن تو بعد اپنے ویر نو نال لے کے نبی پاک دی بارگاہ ول چلیے تے ایک بندہ دوڑ کے آقا دی بارگاہ چا گیا عرض کیتی آقا عمر آ رہا ہے آقا فرمایا عمر آ رہا ہے حضرت حمزہ نبی پاک دے چاچا جان دروازے کھلوتے ہوئے حضرت حمزہ کہنے لگے اگر عمر صاف نیت نال آ رہا تے کوئی گل نہیں اگر نیت خراب ہوئی او دی تلوار نال او دی گردن قلم نہ کراں تے حمزہ نہ آکھیا جے نبی پاک فرمایا چاچا جی کول ڈاؤن چاچا جی اجے ٹھنڈے رہو اجے غصے چ نہیں آنا اجے ٹھنڈے رہو آپ نے اس بندے کو پوچھا دس ہوئے عمر گردن جھکا کے آ رہا کہ گردن اٹھا کے آ رہا نہیں اجے بھی اس ویڑے نہیں تسی وڑے اللہ عمر گردن جھکا کے آ رہا یا گردن اٹھا کے آ رہا وہ بندہ کہنے لگا جناب آج عمر تے عمر لگدا ہی نہیں آج گردن جھکی ہوئی ہے تلوار نیام وچ آقا فرمایا غلاموں مبارک ہوئے وہ آیا نہیں کلے آ گیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا عمر بنے خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا عمر بنے خطاب آیا مانگی تھی خدا سے جو دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا یہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں یہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں یہ پہلے سا نہیں لگتا شک نہ کرو نگاہوں پہ یہ جانے کو نہیں آیا رب کا انتخاب آیا رب کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بنے خطاب آیا عمر بنے خطاب آیا حضرات حضور نے کلمہ پڑھایا عمر پاک نے کلمہ پڑھیا ہن توجہ کرو کلمہ پڑھن تو بعد آقا دی بارگاہ چرچ کیتی ہے آقا میرے ماں پہ قربان چلو چلیے آقا فرمایا عمر کتھے جانا ہے عرض کیتی حضور اج کھلم کھلا تبلیغ بھی کریے تے عبادت بھی کریے آقا فرمایا آج تک لوگ کے عبادت کرتے رہے ہیں دار ارقم میں جا کے
لک لک کے عبادت کرتے رہے ہیں تے کھلم کھلا اگر عبادت کریے تے لوگ ساری جان دے دشمن بن جان گے عرض کیتی آقا پابندیاں لان والا بھی میں سا اج توڑن والا بھی میں ہاں حضور پابندیاں میں لائیاں سن میرے آقا دی بار گئے جو حضرت عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ حضور پابندیاں بھی میں ہی لائیاں سن تاج توڑ بھی میں ہی دیا اور حضرت عمر پاک 40 بندیاں وفد نال لے کے بیت اللہ شریف جا کے ننگی تلوار بارے تے اعلان کر دیتا ہے کوئی اپنے بچے یتیم کروانا چاہتا ہے کوئی اپنی بیویاں نو بیوہ کرانا چاہتا ہے آؤ آج عمر کے مقابلے میں آؤ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے بعد کھلم کھلا تبلیغ ہوگی کیونکہ عمر مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے اور کسی دی جرت نہیں کوئی اگے آوے کوئی آ کے گل کرے یہ ہے مواد یہ ہے توحید والا میں یہاں پہ حیران ہوتا ہوں وہ کیسی توحید ہے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے کر رہے ہیں حضور کو چھوڑ کر کون سی توحید ہے میں دے اتے ایک جملہ تو دے دینا وہ جیڑا بندہ پارٹی دا پکا ہو گئے نا لیڈر ہو دا بڑا حیا کر دا جی بولتے چھڑو پہ تسی کدے ووٹاں ووٹاں والے بھی کدی ہوئے جیڑا بندہ پارٹی دا پکا ہو گئے لیڈر ہو دا بڑا حیا کر دا بڑا ہی حیا کر دا انہوں وزارتاں بھی دیتی ہیں آج بھی انجی ہو رہے جنہاں نے اپنی جماعت میں وفا کی ہے انہوں نے بڑیاں بڑیاں عہدیاں تے لایا جاندے لیڈر کہندا یار دیاں بڑیاں وفاواں نے جماعت نال انہیں بڑیاں مشکلات کٹیاں نے اوکھیاں ویلیاں وچ بھی انہیں نال ساڈا ساتھ نہیں چھڈیا اینوں وزارت دے انجی ہے نا اگر کوئی جماعت نال وفا کرنے والا بندہ ہوئے تڑے دا پکا بندہ ہوئے تے لیڈر او دا حیا کرے شیطان نے آکھا یا اللہ تینوں ہی سجدہ کیتا تینوں ہی کرنا ہے کڈا تڑے دا پکا اللہ نے کہا نا آدم نو سجدہ کرو ابلیس نے کیا کہ تینوں ہی کیتا تینوں ہی کرنا تیرے تو علاوہ کسی نے سجدہ نہیں کرنا ہونا تے چاہیے سی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہندا کہ میرے ایڈے بھائی پارٹی دا بندہ ایڈے تڑے دا پکا ہے کہندا تینوں ہی کیتا تینوں ہی کرنا ہے ایڈا تڑے دا پکا بندہ بھی ہو سکدا تے ایدے تے رحمتہ کرو اینوں مرتبہ اور دیو میں تواڈے کولے پوچھ لینا پیو آندا سی تینوں ہی کیتا تینوں ہی کرنا ہے جی اللہ تعالیٰ نے او دے اوتے کوئی ایک رتی بھی رحمت کیتی ہوے چلو اسی بھی اونج دی توحید کر لینے نہیں سمجھے یہ بھی گل نہیں تانوں سمجھ آئی جڑی میں کیتی بھائی شیطان کہندا سی کہ یا اللہ تینوں ہی سجدہ کیتا ہے تینوں ہی کرنا ہے کسے اور نوں تیرے تو علاوہ سجدہ نہیں کرنا تو ہی ہے اللہ تعالیٰ نے دے اوتے انہوں کو انعام دیتا تے فرشتیاں نے آکھیا تسی کرو نا کہ یا اللہ تینوں ہی کیتا جن تو آکھے گا سانوں ہی کرنا اللہ تعالیٰ دے حکم تے فرشتیاں نے اللہ نے بھی سجدہ کیتا تے آدم نے بھی کیتا اچھا وہ جنہاں نے آدم نو کیتا سی اللہ دے کہن تے اللہ نے انہاں نو مرتبے دتے تے جڑا آندا سی اللہ تینوں ہی کرنا تینوں ہی کرنا تینوں ہی کیتا تینوں ہی کرنا او دے اوتے جے کوئی ایک رتی بھی رحمت اللہ نے کیتی ہو تے اسی کسے دے پیچھے نہیں لگدے اسی کسے ولی نو نہیں مندے بالکل ہر شے چھڈ کے نے اللہ تو ہی باقی کوئی شے نہیں اللہ تو ہی کہنے کہ میں شیطان آکھیا سی اللہ تو ہی ہے تینوں ہی کیتا تینوں ہی کرنا تینوں ہی کیتا تینوں ہی کرنا اچھا پھر ایک اور بڑی گل اے جڑے کہندے نا یا اللہ تو ہی ہے
ڈٹائی نال آکھدے نے بشر مثلکم، اے ویکھو نا نبی نے آکھیا تواڈے ورگا ہی بشر، میں کہا تینوں اجے پتہ ہی نہیں سب تو پہلا بشر بھی انہیں ہی آکھیا سی نبی نے، سب تو پہلا بشر بھی نبی نو شیطان آکھیا، تے کتھے کھلو کے آکھیا جنت دے وچ، تے اللہ فرمانا مالک اللہ تکون ما ساجدین، اوئے تو سجدہ کرن والے نال سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اندر لم اکل اسجد لبشر، میں بشر نو سجدہ کراں؟ اللہ کہا اچھا اچھا، نبوت میں دیاں، شانہ میں دیاں، عظمتاں میں دیاں، تے بشر تو آکھیں، او مراتب میں دیاں تے بشر تو آکھیں نکل جا میری جنت جو دفع ہو جا، نکل جا جنت جو قیامت تک تیرے گھڑے وچ لعنت دا تو کے اور لعنتیا او میرے نبی نو بشر آکھن والے دفع ہو جا۔ ہن میں ایک جملے دین لگا معذرت نال، اے دل دے کناں نال سن لویا جی، ایک جنت وچ کھلوتا ہے تے او نبی نو بشر آندا ہے تے اللہ انہوں آندا نکل جا میری جنت چوں، تیرا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، لعنت دا تو کہ تیرے گلے وچ، وہ جنت وچ کھلو کے بشر رکھن والے نو اللہ جنتوں کڈ دیتا ہے، تے جیڑا اجے گیا ہی نہیں تے بشر بشر آندا ہے، اللہ بوا کھول کے آکھے گا لنگ گیا، تے پتہ ہی کسی نے میں آکھیا کی اسلام تے خبرے کی آکھیا تو کو تقریر نو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے میری جیڑا جنت وچ کھلو کے نبی نو بشر کہے انہوں اللہ جنت وچ نہ رہن دے آکھے نکل جا نبی نو بشر آکھے تے جڑے اج بشر بشر دی رٹ لا کے آکھن نبی بشر ہے تو اجے جنت وچ گیا ہی نہیں اپنا بلا کر تو پہلا ہی بشر بشر آکھن دیا تے تو جنت دا تے بوا بھی نہیں نہ ویکھ سکدا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے میں جملہ دین لگا اللہ کرے تو انو سمجھ آ جائے جملے بزرگ کا فرمان دے کہ رات ستیاں پہ آگر شیطانی وسوسے کسے بندے نو ہوندے ہون اپنی ناف تے اتے عمر لکھے دوبارہ انو شیطانی وسوسے نہیں ہونگے تے منو کسے پوچھا گردیزی صاحب اس بارے تو اڈا کی خیال ہے میں کہا میرا تے یہ تو انگے دا خیال ہے اندہ شاہ جی کی میں کہنا اپنیاں دکانہ تے بھی عمر لکھیا کرو تے اپنے مکانہ تے بھی عمر لکھیا کرو اندہ شاہ جی کیوں میں کہا رب کعبہ دی قسم جتھے جتھے عمر لکھیا ہوئے نا دی شیطان گزر سکتا ہے نہ تھلیوں پہ ایمان گزر سکتا ہے جتھے جتھے عمر لکھیا ہوئے نہ تو شیطان لنگ سکتا ہے نہ تھلیوں پہ ایمان لنگ سکتا ہے کیونکہ حضور دا فرمان ہے آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیا نہ کرتا ہو اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو پتہ ہے چلیا سلیم الفطرت ہوندا جڑا عمر نال پیار کرے حضرات ان توجہ کرو حضرت عمر پاک تے کول بندے آگے انہاں کیا جناب لاوا نکل آیا حضور زمین چوں لاوا پہاڑاں وچوں لاوا نکلے تسی جان دے لاوا نکلے تے بچال اوندے نے زلزلے اوندے نے آتش فشاں پہاڑ جدوں پھٹدا تے زلزلے حضرت عمر پاک کول آگے آپ نے چادر دے کے فرمایا اوے جاؤ جا کے چادر او دے سامنے کرو لاوا پیچھے چلے جائے جاؤ جا کے عمر دی چادر دکھاؤ اونا کیا حیران ہو کیا کھڑ گئے جناب کوئی عام شہ نکلی ہے لاوا نکلے ہے انہیں جدر جدر جانا ہے بندے ماردہ جائے گا ساڑدہ جائے گا انہیں رہن ککھ نہیں دینا زلزلے آؤں گے لوکی مرن گے آپ نے فرمایا جاؤ عمر کی چادر کا حیا کرے گا وہ چادر لے گئے تو جا کے لاوے دے سامنے کی تھی تے لاوا اتھے ہی وڑ گیا جتوں نکلے سی چادر ویکھ کے اتھے ہی وڑ گیا جتوں نکلے سی
میں اگے لفظ بولے نے ہے مواحد، یہ ہے رب کو ماننے والا جدی چادر دا حیا لاوا کردا۔ ہن میں ایتھے ایک گل دساں گا، جڑے کہندے نے نا کہ ہم اس کو بڑا مانتے ہیں جو سنی نہیں مانتے، انہوں آکھو بھی حضرت عمر دی تے چادر ال ویکھ کے لاوا پیچھا وڑ گیا سی، ہن کتے اگ لگی ہوئے تے فائر بریگیڈ نو بلان دی کوئی ضرورت نہیں، 5-7 بسترے والے پھڑے تے وچ سوٹ دیتے تے پھر کول کھلو کے ویکھیا بھی بچدی اگ بجھ جاندی ہے کہ لگدی۔ بولو اے جڑا اج توحید دی تبلیغ کر رہا ہے انہوں پھڑو وچ تے اگ تے سٹ کے تے پھر کول کھلو کے ویکھو بھی لگے گی کہ ہور اے بجھ جاندی، پتہ ہی چلیا پر تیری تے انی حیثیت بھی نہیں، عمر دی تے چادر دا